اس ایک مسئلے کو تسلیم کرنا کہ میرے اور آپ کے گھر میں موڈ کا مسئلہ ہے، میری جینز میں موڈ کے مسئلے آئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے بڑے، میرے ماموں، چچا، تایا، پھپھو، خالہ، ان سب کے اندر موڈ کے مسئلے تھے اور ان کو مجھے پہچاننا ہے کیونکہ میں نے بچپن میں ان کے موڈ کے مسئلے دیکھے ہوئے، تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہوئی ہے کہ میرے موڈ کے مسئلے ہیں۔ میں گھر میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں موڈ کے مسئلے ہیں، ان کا کچھ کر لو۔ ہر ایک کو کہتا ہوں کہ موڈ کے مسئلے ہیں، اور اگر آپ اپنے آباء و اجداد کے اوپر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا مسئلے پیش آنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے دادا کو سمجھ لیں، نانا کو سمجھ لیں، نانی کو سمجھ لیں، دادی کو سمجھ لیں، چچا، تایا، پھپھو کو دیکھ لیں، ان کے بارے میں باتیں پوچھ لیں کہ کون غصے والا تھا، کون غصے والا نہیں تھا، کس کا موڈ خراب رہتا تھا، کس کو ڈائبٹیز تھی، کس کو ہارٹ ڈیزیز تھی، کس کو بلڈ پریشر تھا، کس کو کیا مسئلے تھے، تو سارا پیپر ہی آؤٹ ہو جائے گا جو ہمارے ساتھ آگے پیش آنے والے ہیں نا سوال، کہ اس پہ روشنی ڈالیں، شارٹ نوٹ لکھیں، اس کو تفصیل سے بیان کریں، یہ فلانا کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں ویسے تو ایک ٹیسٹ بھی ہے جو کہ یو کے سے ہوتا ہے، ٹیسٹ 49 پاؤنڈز میں، اب شاید بڑھ گیا ہوگا، اور وہ ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ہسٹری کیا تھی، ہمارے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے، ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار افریقہ سے بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس ٹیسٹ سے پتہ چلتی ہیں، پر ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اماں، آپ کا ابا بتا دیں گے کہ ان کے بڑے چھوٹے بہن بھائی اور ان کے ماں باپ کے کیا حالات تھے، اور آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ کیسے تھے، تو آپ کے ماں باپ کہیں گے وہ بہت اچھے تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں اچھے تو تھے لیکن بتائیے ان کے زندگی میں آخر مسئلے کیا تھے، وہ دنیا سے کیسے گئے، اور ان کی کیا اچھی عادتیں تھیں۔ پہلے اچھی عادتیں پوچھ لیں، پھر پوچھیں ان کی کیا بری عادتیں تھیں، پھر بری عادتیں پوچھ لیں، اور آخرکار آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیپر میں آنے والے دنوں میں کون سے سوال آنے والے ہیں۔ لیکن یہاں جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ پکی بات ہے کہ ان کا موڈ کا مسئلہ ہے، اگر وہ مان لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ پہچان لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کرشن نگر میں یا شاد باغ میں یا مصری شاہ وسن پورے میں یا شالیمار ٹاؤن میں کسی سے پوچھا جائے جو کہ 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، تو کیا نکلے گا؟ مہنگائی۔ ان کا مسئلہ ہے روپے پیسے کا۔ نشہ کرنے کا فیل جین میں نہیں آتا، نشے کی بیماری جین میں آتی ہے۔ دیکھیے، نشہ کرنے کا جو فیل ہے، یعنی اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بڑے نشہ کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کرتے کرتے نشئی ہوئے تو اگر آپ کے بڑے بھی نشہ کرتے تو نشئی ہوتے، یعنی آپ نے نشہ کیا تو بات نکل آئی سامنے کہ آپ نشئی ہوئے، نشہ کرنے سے نشئی ہوئے، تو اگر آپ کے بڑے نشہ کرتے تو وہ بھی نشئی ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سسٹم کے ساتھ نشے کا تعلق ہے، اگر آپ کا وہ ہیلدی نہیں ہے تو آپ کے ابا کا اور دادا کا بھی وہ سسٹم ہیلدی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کے باپ دادا نے نشہ نہیں کیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سسٹم ہیلدی تھا کہ نہیں تھا، تو اگر وہ کرتے تو ایسا ہی ہوتا۔ تو وہ جو جینز کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے آنے والی نسلوں میں سے نشہ کرے گا تو وہ نشئی ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جینز کنفرم ہوئی ہیں۔ بیک ٹریک کریں گے تو کنفرم تو نہیں ہوتی، قیافہ یہ ہے کہ بیک ٹریک کریں گے، پیچھے چلیں گے تو آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہ مسئلہ پایا جائے گا۔ لیکن سر دست جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے موڈ کی خرابی کا معاملہ، کہ موڈ کتنی جلدی خراب ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، پھر جتنا اس کو پل کرو وہ پانی میں مدھانی کی طرح چلتا رہتا ہے معاملہ۔ تو اس کو سنوارنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بہت سائنٹیفک اور مناسب طریقے بھی موجود ہیں۔
کم چانس ہے، لیکن کیونکہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آتے ہیں جینز، اور جینز کبھی کبھی ایمرج کرتے ہیں اور کبھی کبھی زیادہ ایمرج نہیں کرتے. یہ جو جینز ہمیں ملتے ہیں نشے کی بیماری کے جینز، کئی چیزیں ان کو بڑھاوا دیتی ہیں اور کئی چیزیں ان کو بڑھاوا نہیں دیتی. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا رسک نہ لیا جائے. نشہ کرنے میں 10% رسک ہے کہ نشے کی بیماری آئے گی. نشہ کرنے میں 10% رسک ہے. اس 10% رسک کو کافی سمجھیں. آپ کبھی اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے جس کا 10% رسک ہو گرنے کا. آپ اس جہاز میں نہیں بیٹھیں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.